रहमान रहीम। आज खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास हुआ, ज़ेर सदारत वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब। उसमें कुछ अहम फ़ैसले किए गए हैं आज काबीना के इजलास में, जो कुछ मंजूरियाँ भी हुई है इस काबीना के इजलास में। मैं सबसे पहले तो बात करूँगा कि हमने काबीना ने आज जो तमाम जो इस वक्त कोरोना वायरस की वबा की जंग लड़ रहे हैं फ्रंट फुट पे, चाहे वो डॉक्टर्स हमारे हो हीरोज़, हमारा पैरामेडिक स्टाफ हो, इसके अलावा जितने भी एहलकार हैं जो डायरेक्टली कोरोना वायरस के या पेशेंट के साथ या उससे डायरेक्ट इफ़ेक्ट हो गए, वो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक जो भी हमारे हैं उनके लिए एक बराबर 70 लाख रुपए हर उस शख्स को जो जिसमें कोरोना वायरस इस जंग के में फ्रंट फुट का जो किरदार अदा कर रहा है या करें, उनको 70 लाख रुपए का पैकेज मिलेगा। ये मैं अगेन कह रहा हूँ, ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 22 तक जितने भी हमारे इसमें वो हैं। एक तो हमने ये फ़ैसला किया है कि ये पैकेज हम देंगे डेथ की सूरत में, और दूसरा जो है आज काबीना ने जो फ़ैसले किए हैं, एक ये कि पब्लिक जो हॉलीडेज़ हैं उसमें 15 मई तक तोसी कर दी गई है। तमाम रेस्टोरेंट फास्ट फूड पॉइंट्स की बंदिश ताहुकूमत सानी जारी रहेगा। तमाम सियाहती मकामात ताहुकुम सानी उसको भी उसमें भी बंदिश होगी। जेलों में मुलाकात पर पाबंदी, बैनुल अक़वामी और बैनुल अज़ला और ज़िला के अंदर ट्रैफिक के नक़ल व हमल पर ताहुकुम सानी जो है वो पाबंदी जारी रहेगी। मवेशी मंडी को खोलने पर उसूली इत्तेफाक। ताहम इस फ़ैसले पे ये हमने आज 2 फ़ैसले किए हैं। बकाया तो हमने जो फ़ैसले किए हैं उसमें 15 मई तक जो तोसी है वो हमने, और कुछ में हमने डेट जो है वो कर लिया। देखेंगे, हम हालात को मॉनिटर करेंगे उसके मुताबिक, लेकिन ये एक्सटेंड हो गए। अब जो 2 चीज़ें हैं, जो एक मवेशी मंडी को खोलने का जो हमने उसूली इस पे इत्तेफाक हुआ है, लेकिन उसके लिए जो SOPs है वो बनाए जाएंगे और स्ट्रिक्टली जो SOPs बनाएंगे उसके ऊपर अमल दरामद होगा। और दूसरा जो है, पहले हमने ऑलरेडी तंदूर और रेडी वालों को जो हमने 4 बजे तक टाइम की एक्सटेंड पहले दी थी, एक तो उसका काबीना में आज उसको भी डिस्कस किया गया। वो 4 बजे तक जारी रहेगी तंदूर और रेडी वाले। और साथ हमने एक और फैसला किया है जिसमें दूध और दही के दुकानें भी 4 बजे के बाद खुली रहने की हमने इजाज़त दे दी। चूँकि माह रमज़ान है, आपको पता है, तो इस वक्त ये जो है ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको वो किया। दूसरा, सूबाई काबीना ने खैबर पख्तूनख्वा एपिडेमिक कंट्रोल एंड एमरजेंसी रिलीफ आर्डीनेंस की नफाज की मंजूरी दे दी। मज़कूरा आर्डीनेंस के तहत अफराद को आइसोलेशन में रखने, वबा की सूरत में इज्तिमाआत पर पाबंदी, स्क्रीनिंग के फ़राइज़ सरअंजाम देने, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर या बाहर हर सफरी पाबंदी के इख्तियारात, बीमारी की सूरत में ख़ानदान के सरबराह, हेल्थ वर्कर, तालीमी इदारे के सरबराह, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट्स, होटल्स के इंचार्ज को पाबंद किया गया है कि वो अपने ज़ेर कफ़ालत अफराद के मुतासर होने की सूरत में इतला देने की भी पाबंद होने जैसे उमूर कोई इस आर्डीनेंस में के ज़रिए कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया है। मज़ीद इस आर्डीनेंस की खिलाफ वर्जी की सूरत में कुछ सज़ाएँ और जुर्माने भी तजवीज़ की गए हैं। वबा की सूरत में आवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दामात को भी कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया गया है। 6000 से ज़्यादा फ़ीस वसूल करने वाले जो तालीमी इदारे हैं प्राइवेट, 20% रियायत देंगे, जबकि 6000 से कम जो है
فیس وصول کرنے والے 10% جو ہے وہ رعایت دیں گے. کوئی مالک جب اپنے کرایہ دار کو کرایہ کی عدم ادائیگی کی صورت میں 3 ماہ کے لیے بے دخل نہیں کر سکے گا. یہ جو ہے ہم نے ایک یہ فیصلہ کیا ہے. دوسرا، صوبائی کابینہ نے خیبر پختونخوا فرانزک سائنس ایجنسی بل 2020 کے مسودے کی منظوری دے دی. اس میں یہ فیصلہ ہم نے کیا کیونکہ یہاں پہ فرانزک جو ہماری لیبارٹری تھی خیبر پختونخوا میں وہ نہیں تھی. جو بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو جاتا تھا وہ لاہور لیبارٹری پہ. تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ خیبر پختونخوا میں فرانزک سائنس جو ایجنسی ہے اس کا بل ہم نے منظور کر لیا. اس قانون کی منظوری سے عدالتی معاملات کے لیے فرانزک مواد، دستاویزات، آلات، نشانات وغیرہ کے بارے میں ماہر رائے کی اصول میں مدد ملے گی. یہ جو ہے ہم نے اس حوالے سے یہ فیصلہ مزید اسی میں شامل جرائم کی تفتیش میں فرانزک شواہد مرکزی کردار ادا کریں گے. بل کے تحت چیف سیکرٹری کے سربراہی میں ایک کمیٹی قائم کی جائے گی جو حکومت کو مذکورہ ایجنسی کے لیے ڈائریکٹر جنرل کے تعیناتی کے بارے میں سفارشات دے گی. بل میں ڈائریکٹر جنرل کے مالی و انتظامی اختیارات کا احاطہ کیا جائے گا. ایجنڈا نمبر 4 جو ہے، صوبائی کابینہ نے خیبر پختونخوا کنٹرول آف نارکوٹکس ایکٹ 2019 کے تحت قابل سزا مقدمات کی سماعت کے لیے اسپیشل کورٹس کی قیام کی منظوری دے دی. اس کے تحت موجودہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن ججز اور فرسٹ کلاس جوڈیشل مجسٹریٹس کی عدالتیں اسپیشل کورٹ کے طور پر کام کریں گے. ایجنڈا نمبر 7، صوبائی کابینہ نے خیبر پختونخوا لوکل کونسل حلقہ بندیوں کے رولز 2019 کی منظوری دے دی. چونکہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت حلقہ بندیوں میں الیکشن کمیشن کراتا، اس رولز کے تیاری میں الیکشن کمیشن سے باقاعدہ مشاورت کی گئی ہے. ان رولز کی منظوری سے الیکشن کمیشن عن قریب حلقہ بندیوں کا کام شروع کر دے گا. اور اس حوالے سے جو ہے جو بھی اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ خیبر پختونخوا گورنمنٹ ایکٹ 2013 میں بعض ترامیم کی منظوری دی گئی، جبکہ بعض پر مزید غور و خوض کر کے آنے والے کابینہ کے اجلاس میں شامل کیا جائے گا. اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کرونا وائرس کی وبا ہے، اس لیے جب تک یہ ایمرجنسی ہے، یہ وبا ہے، تو یہ جو بلدیاتی الیکشن کا وہ ہے وہ اس وقت تک وہ آگے اس کو پوسپون کر رہے ہیں ہم، جب تک یہ اس وبا سے ہم باہر نہ نکلے، کیونکہ صورتحال آپ لوگوں کے سامنے ہیں. آگے پھر ہم اس کا ڈیٹ کا وہ دیکھیں گے، اس کے مطابق جو نیکسٹ ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوگی اس پہ بات ہوگی. لیکن سردست یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس حوالے سے جب تک یہ جو کرونا کی وبا ہے، جو ایمرجنسی ہے، اس کے بعد اس کے اوپر مزید ہم آگے وہ کریں گے. موجودہ ایمرجنسی کے صورتحال کے پیش نظر لوکل گورنمنٹ الیکشن مؤخر کر دیے گئے ہیں. حالات بہتر ہونے کی صورت میں کسی بھی وقت کرائے جا سکتے ہیں، تو ابھی مؤخر ہو گئے ہیں. اب آگے دیکھیں گے کہ یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے وہ کس طرف جاتی ہے. دوسرا جو ہے ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، صوبائی کابینہ نے وزیراعظم پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں 120 چھوٹے کاروبار کچھ لائسنسنگ، انسپیکشن اور فیسوں کی وصولی سے مستثنیٰ قرار دے دیا گیا ہے. یہ جو 120 چھوٹے کاروبار ہیں جو اس میں جو لائسنس ہیں، انسپیکشن کی فیسیں ہوتی ہے، اور دوسرا وہ جو دروازے پہ آ جاتے ہیں کہ جی یہ فیسیں دیے. اس صورتحال میں پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو فیصلہ کیا، اس کی جو ہدایات ہے اس کی روشنی میں 120 چھوٹا، اس سے یہ جو ہے فیسیں وصول نہیں کیے جائیں گے. اس اقدام کا مقصد خیبر پختونخوا میں چھوٹے درجے کے کاروباروں کو فائدہ اور کاروباری سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے. اور ایک اور مسئلہ بڑا جو کہ ہمارا تھا لیویز اور خصدار کے حوالے سے، تو وہ لیویز اور خصدار کا تو ہم نے تقریباً سارے مرج کر دیے تھے، لیکن 10% اس میں جو خصدار رہتے تھے، جو اوزی خاصادار کے نام سے ایک نام دیا گیا، جو لوگ کسی مستند خصدار کی جگہ پوری یا آدھی تنخواہ پر کام کرتے تھے، ان کو بھی خصدار کا درجہ دے دیا گیا، اور ان
کو وہی ان کو بھی وہی ساری مراعات دیے جائیں گے جو قصداروں کے. اس کے لیے ہم نے اسپیشل ایک آرڈیننس جاری کیا. یہ جو 10% رہتے تھے, تو اب جو قصدار کا مسئلہ ہے وہ A to Z خیبر پختونخوا میں جو 10% رہتے تھے, اس فیصلے کیبنٹ کے فیصلے کے بعد سب کے سب ضم ہو گئے. تو اس لیے مجھے امید ہے کہ وہ اب اپنی ڈیوٹی پہ, حکومت نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا. اب یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے قصداروں کی اور لیویز کی, کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم کسی کو بے روزگار نہیں کریں گے. بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, لیکن وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے قیادت میں ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ تمام جو لیویز قصدار تھے, وہ جو آخری بھی یہ رہتے تھے جو 10% تھے, اس کا بھی ہم نے مسئلے کا حل نکال دیا, اس کو بھی مرج کر دیا. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹیاں کریں, اور جو ریگولر جس طرح پہلے انہوں نے قربانیاں دی ہے اس طرز پہ مزید جو ہے نا وہ قربانیاں دیں گے. تو یہ آج خیبر پختونخوا کی جو کابینہ کے جو چیدہ جو وہ تھے فیصلے جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیے. جو اس کے علاوہ جو ہم نے فیصلہ ایک کیا, وہ جو میں نے پہلے بھی اس کا وہ کیا ہے, اس وقت اس پہ بھی گفتگو ہوئی ہے. جو اس وقت ہماری حالت ہے, ہماری جو صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں کرونا وبا کے حوالے سے, انشاءاللہ تعالی اس میں تمام مکاتب فکر, تمام عوام سے اگین وہی اپیل ہے کہ اس وقت احتیاط ہم نے کرنی ہے. حکومت کے جتنے بھی وسائل ہے, جیسے ہم نے پہلے کہا, وہ انشاءاللہ تعالی اپنے عوام پہ پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ وہ اپنے عوام پہ قربان ہے. انشاءاللہ تعالی وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کی قیادت میں خیبر پختونخوا کی حکومت اپنے فرنٹ فٹ ڈاکٹروں کے ساتھ, آج جو یہ فیصلہ ہوا ہے, یہ جو ہم نے کیا فیصلہ, کہ یہ پہلی دفعہ ایسا فیصلہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ خود وزیر اعلیٰ صاحب نے اس بات کو وہ کیا کہ اس پہ 2-3 آپشن تھے, لیکن یہ فیصلہ جو ہوا ہے کہ گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 22 تک جو بھی ہوگا, اگر وہ کرونا وائرس سے متاثر ہوگا یا اللہ نہ کرے اس کی ڈیتھ فرنٹ فٹ پہ جو لڑ رہے ہیں ہمارے جتنے بھی ہیں, تو وہ گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک ایک برابر ایک ہی ہم نے فیصلہ کیا, ایک ہی پیکیج ہے. انشاءاللہ تعالی ہم 70 لاکھ دیں گے. یہ بالکل یہ الگ ہے جو دوسرے پہلے جو پولیس کے اپنے پیکیجز ہے یا دوسرے کے وہ الگ ہے, لیکن یہ پیکیج اسپیشل ہم نے کرونا وبا کے حوالے سے جو اس سے متاثر ہوں گے ان کے لیے ہم نے اس کا اعلان کر دیا. تھینک یو ویری مچ.